السلام علیکم ناظرین، میں خاور گمن اور میرے ساتھ چودھری غلام حسین صاحب لاہور سے موجود ہیں پروگرام دی رپورٹرز کے ساتھ۔ ناظرین، آج کل پاکستانی سیاست ایک ہی موضوع کے ارد گرد گھوم رہی ہے، وہ ہے الیکشنز، عام انتخابات۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین سابق پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی کوشش ہے کہ انتخابات جلدی سے جلدی ملک میں ہوں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ان کی پاپولیرٹی ہے۔ ریسنٹلی جو ضمنی انتخابات ہوئے بڑے زبردست انداز سے انہوں نے جیتے پنجاب میں، لہٰذا وہ پورا زور لگا رہے ہیں کہ الیکشن جلدی ہو جائیں۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کی حکومت جو موجودہ اتحادی حکومت ہے، ملک کے اندر مہنگائی ہے، ملک کے اندر جو باقی اس وقت معیشت کے حالات ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جلدی انتخابات ہو جاتے ہیں تو ان کا صفایا ہو جائے گا الیکٹورلی، عام انتخابات ہو جاتے ہیں تو وہ فارغ ہو جائیں گے پورے پاکستان سے۔ لہٰذا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انتخابات جو ہیں جب یہ موجودہ اسمبلی اپنا وقت پورا کرے گی اگلے سال اگست میں، اور اس کے بعد ود ان 2 months جو ٹائم ہوتا ہے آئین کے مطابق انتخابات ہو جائیں گے، لہٰذا وہ اپنا ٹائم، اپنی مدت پورا کرنے کے حوالے سے ہر روز نئے بیانات دے رہے ہیں۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کچھ عرصہ پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ بات کر رہے تھے کہ تھوڑا سا ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنا جو آبجیکٹو ہے، مقصد ہے انتخابات کروانے کا، اس کے قریب ہیں، خبریں بھی آنا شروع ہوگی۔ لیکن گزشتہ چند دنوں سے ان کے رویے میں کافی زیادہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے تیزی آ گئی ہے، جارحانہ ان کا جو ہے وہ انداز جو ہے وہ واپس آ رہا ہے۔ اور ریسنٹلی اوور دا ویکینڈ ایک جلسہ ہوا چکوال میں، وہاں پہ بڑی بھرپور انہوں نے تقریر کی، جسے وہ کہتے ہیں وہ گرجے بھی اور برسے بھی، اور اس دوران انہوں نے کیا کہا، خاص طور پر انتخابات کے حوالے سے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اندر جتنی جلدی ہو سکتا ہے انتخابات کروا دیں، ایسا نہ ہو کہ جو ہے حالات جو ہے ہاتھ سے نکل جائیں۔ پہلا انہوں نے کہا ایک جگہ کے اوپر کہ اگر انتخابات ملک کے اندر، خاص طور پر پہلے انہوں نے یہ بات کی کہ اگر انتخابات نہیں جو موجودہ حکومت کرواتی تو میں کیا کر سکتا ہوں، یہ سنیے۔ آپ تیاری کریں، میں نے اب آپ کو کال دینی ہے اور کبھی بھی میں دے سکتا ہوں۔ اگر صاف اور شفاف الیکشن یہ نہیں کروائیں گے تو لوگ تیار ہیں پاکستان کی سڑکوں پہ آ کے پرامن احتجاج کر کے یہاں زبردستی الیکشن کروائیں گے۔ زبردستی انہوں نے الیکشن کروانے کی بات کی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے پاس آپشنز بھی ہیں۔ وہ آپشنز کیا ہیں یہ بھی سن لیں۔ ہمارے پاس بالکل یہ آپشن ہے، ہماری گورنمنٹس ہے، ہم گورنمنٹ سے سارے استعفے دے سکتے ہیں، میں جب چاہوں قوم کو سڑکوں پر نکال سکتا ہوں۔ یہ تو کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے، کیونکہ لاوا تو پکا ہوا ہے، لوگ تو ویسے ہی تیار ہیں۔ فیصلہ وہ ہے جو کہ یا تو ہم اب پبلک پریشر ڈالیں گے، جو میں نے آپ کو فیصلہ کیا، ہم 2-3 ہمارے پاس آئیڈیاز ہیں، آئین کے اندر رہ کے کریں گے۔ بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ پنجاب میں حکومت میں ہیں، کے پی میں حکومت میں ہیں، اگر یہ دونوں صوبوں سے وہ استعفیٰ دیتے ہیں تو ملک کے اندر وہ ظاہر ایک بحرانی کیفیت وہ پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ آپشن ان کے پاس موجود ہے، جاتے ہیں یا نہیں اس آپشن کی طرف یہ تو بعد میں دیکھیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک ہی راستہ ہے ملک کے اندر اس وقت جو سیاسی استحکام لانے کا، اگر آپ نے یہ راستہ انتخابات کا نہ اپنایا تو پھر یہ آپ کے ہاتھ سے یہ معاملہ نکل سکتا ہے۔ اس کے اوپر کیا کہا خان صاحب نے، یہ بھی سنیے۔ صرف ایک راستہ ہے اس سے نکلنے کا، صاف اور شفاف الیکشن کروائے جائیں، ووٹ کے ذریعے تبدیلی آنے دو۔ اگر آپ نے پرامن انقلاب کا دروازہ روکا تو وہ انقلاب آئے گا یہاں جو گیم سب کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اب وہ کیا گیم ہے جو سب کے ہاتھ سے نکل جائے گی، خدا نخواستہ وہ کن حالات کی بات کر رہے ہیں، وہ اکثر اوقات ہمیں سری لنکا کی مثال دیتے ہیں جو حالیہ وہاں پہ حالات پیدا ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ فواد چودھری صاحب وائس پریزیڈنٹ ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے بھی کچھ اس طرح کی بات کی کہ اگر ہم نے اسلام آباد کا گھیراؤ کر لیا تو پھر کیا ہو سکتا ہے، یہ بھی سن لیں۔ لاکھوں لوگ چلے جائیں اسلام آباد کو، ادھر سے بھی بند کر دیں، کشمیر والی سائڈ سے بھی بند کر دیں، پنجاب والی سائڈ سے بھی بند کر دیں، اس کے پھر ان سین کانسیکوینسز ہوتے ہیں جس کا آپ کو نہیں پتا ہوتا۔ جی جو صاحب، خان صاحب لگ رہا ہے کچھ فرسٹریٹ تو نہیں ہو رہے؟ آپ کی ریسنٹلی ملاقات بھی ہوئی ہے، یہ اوور دا ویکینڈ جو ان کے مزاج میں کافی وہ تلخی سی جو ہمیں دیکھنے اور سننے کو ملی ہے، آپ کی نظر میں اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ جی بڑی صاف بات ہے خاور گورنمنٹ صاحب، ٹو بی ایگزیکٹ عمران خان جلد از جلد جو الیکشن چاہتے ہیں وہ پی ڈی ایم کی حکومت لیڈ بائی شہباز شریف ایز پرائم منسٹر، اور سندھ میں بھی ان کی حکومت ہے پیپلز پارٹی کی، اور وہ کچھ حد تک بلوچستان میں بھی حکومت میں گھسے ہوئے ہیں، اور جے یو آئی وہاں بھی شامل ہونا چاہ رہی ہے۔
یہ سارے عناصر کسی صورت، آپ نے کہا نا کہ اگلے سال 18 اگست کو جب یا 12 اگست کو جب اسمبلی کی مدت پوری ہوگی تو اس سے 2 مہینے بعد، وہ اس کے بعد 2 مہینے بھی بعد نہیں، جو ہم کہتے رہے ہیں کہ اسمبلی کی مدت بڑھائی جا سکتی ہے 1 سال، وہ فضل الرحمان صاحب نے ریکارڈ پر کہہ دیا ہے بالکل یہ بات ہوئی کہ ہے. اس کو بڑھائیں گے. وہ الیکشن کی طرف اب جانا ہی نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ حلوہ مانڈا لگ گیا ہے، لگیاں نے موجاں ہوں لائی رکھ سونے جی، پر They are لوگوں in کی this موجیں frame of نہیں لگی ہوئی mind. نا جی صاحب. نہ ملک نیچے جا رہا ہے، لوگوں کی بات بعد میں آتی ہے. لوگوں کی 2 وقت روٹی پوری نہیں ہو رہی، لوگوں کے روزگار کوئی نہیں ہے، ان کی ہر چیز پر لات مار دی آپ نے، ٹھڈے مار کے ان کو سڑکوں پر پھینک دیا ہے. الیکشن وہ کہتے ہیں جو اور رائٹلی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے، اور ایک اسٹیبل اسٹرانگ گورنمنٹ آ جائے مینڈیٹڈ بائی دی پیپل آف پاکستان ان اے فری فیئر امپارشل الیکشن، تو پھر ملک جو ہے وہ انویسٹرز بھی ان کا بھی اعتماد بحال ہو جائے گا، لوکل یعنی انڈسٹریلسٹ بھی انویسٹ کریں گے، عام کمرشل ایکٹیویٹی بھی بڑھے گی، اور گلشن کا کاروبار چلے گا. وہ شہباز شریف اور دوسرے کہتے ہیں جی، پھر انہیں کہا حافظ جی حلوہ کھانا جی، انہیں کہا تو انے کالی بنے ہیں ڈیش ڈیش ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے اتنے پاپڑ بیلے، اتنے اندر رات کے اندھیرے میں پچھلی سیٹ پر لیٹ کے کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں تاکہ ریڈار میں نہ آ سکیں، تو پھر ہم نے یہ سارا کچھ کیوں کیا تھا. تو بات اب یہ ہے، خاور گھومنڈ صاحب 2 ٹوک، عمران خان پی ٹی آئی اور ان کے ساتھی اور پاکستان کی غالب اکثریت اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہم نے ان سے الیکشن چھیننا ہے. وی ہیو ٹو فورس اے سچویشن، طاقت کے زور پر، عوامی طاقت کے زور پر، پرامن جدوجہد کے ذریعے، جو کہ وہ 5 مہینے سے کر رہے ہیں، اس کو منطقی انجام پوائنٹ آف نو ریٹرن پر لے کے جانا ہے. اور جب فواد چودھری ایک بڑے سلجھے ہوئے ذہین اور زبردست سیاستدان ہے، آئی مسٹ سے، آئی ٹولڈ دی ایکس پرائم منسٹر آلسو کہ جس طرح یہ آپ کے گفتگو کرتے ہیں، اس وقت شبلی فراز بھی، افتخار درانی بھی، فرد عباس بھی اور دوسرے بھی بیٹھے تھے عمران خان کے ساتھ جب یہ بات ہوئی، فواد بھی آف کورس. میں نے کہا جو فواد جس طرح آپ کا کیس پلیڈ کرتا ہے، تو انہوں نے کہ اس لیے میں نے سب کو کہا کہ جس طرح فواد پر نہ چھوڑے، باقی بھی اپنا حصہ ڈالیں. تو یعنی وہ تو ایک علیحدہ بات. فواد چودھری جو بات کر رہے ہیں نا، خاور گھومنڈ صاحب، وہ نوٹ کریں، وہ کہتے ہیں کہ کے پی والے وہاں سے لاک کر دیں، پنجاب والے ادھر سے لاک کر دیں، اے جے کے ادھر سے کر دیں، گلگت بلتستان تو ساتھ نہیں لگتا بارڈر، لیکن ان کا بھی وہاں رول ہو سکتا ہے. تو ہم اپنے علاقوں میں جہاں ہماری حکومتیں، ہم وہاں لاکھوں خواتین اور مرد اور بچے لے کے بیٹھ جائیں گے تو آپ کا جینا دوبرا ہو. کتنے دن اسلام آباد کے اندر آپ محصور رہ سکتے ہیں؟ اینڈ یو کین ناٹ، یو ڈیئر ناٹ اٹیک اچھا چودھری صاحب، آپ کے جو آپ کا جو تجربہ ہے اوور دا ڈیکیڈز، آپ نے سیاست بڑے قریب سے دیکھی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت ملک کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت ہے. وہ ہم نے آن گراؤنڈ جو ہے الیکشنز کے اندر بھی دیکھ لی، ضمنی انتخابات میں. اس کے علاوہ جو انڈیپینڈنٹ سرویز مختلف اطراف سے آ رہے ہیں، اس کا بھی ہم نے بالکل بغور جائزہ بھی لیا، اس کو دیکھا بھی. خان صاحب بھرپور جلسے کر رہے ہیں، اور انہوں نے میرے خیال میں پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں 1 نہیں 2 3 جلسے کیے ہیں. یہ تو ہمیں چیز سمجھ آ رہی ہے، لیکن ایک جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت اسلام آباد کے اندر ایک حکومت بیٹھی ہوئی ہے. حکومت آئینی اور قانونی ہے. وہ کہتے ہیں ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے آئے ہیں. اگر عمران خان میں ہمت ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کر کے ہمیں باہر نکال لے. ساتھ میں ظاہر ہے خان صاحب نکل چکے ہوئے ہیں اسمبلی سے. تو عمران خان یہ کہہ رہے کہ میں زبردستی الیکشن کروا لوں گا، وہ کہہ رہے ہیں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم پرامن جلسے جلوس نہیں دیکھیں پرامن صاحب، اگر میرا سوال اگر سن لیتے آپ، پرامن جلسے جلوس انہوں نے کر لیے. چکوال میں جو تقریر آپ نے سنی وہ کافی زیادہ میرے خیال میں جارحانہ تھی، غصہ جھلک رہا تھا. خان صاحب کی آواز جو ہے نارمل کیا اس میں کہا اس سے جو ہے عام انداز سے زیادہ جو ہے وہ زیادہ گرج اور برس رہے تھے. میں یہ سر عرض کر رہا ہوں پلیز میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام آباد آپ نے گراؤ کر لیا، حکومت نہیں جاتی تو واٹ نیکسٹ؟
پھر کہاں نہیں جاتی؟ بتائیں اس سر. سے کہیں کم طاقت والے، یعنی ہم نے ماضی میں کئی واقعات دیکھے ہیں کہ گورنمنٹ رہ نہیں سکتی. ہاں اب آپ جو بات کر رہے ہیں کہ پولیس حملے کر دے لوگوں پر پرامن پر، جیسے کہ 25 مئی کو کیا، رینجز کر دیں اور دوسرے ریاستی ادارے کر دیں. دوسرے ریاستی ادارے اپنے لوگوں کو مارنے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہوتے. وہ ایک آدھ دفعہ صرف دکھاوے کے لیے کر دیتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے. میں نے بار بار یہ کہا ہے کہ دیز پیپل ول ریمین انڈر دی کنٹرولڈ ایریا آف پنجاب، کے پی، جی بی، اے جے کے. تو آپ ماریں گے کیوں جا کے؟ اور آپ کس طرح کر سکتے ہیں آئین اور قانون کی وائلیشن؟ اور جب لوگ پرامن بیٹھے سڑکوں پر، جی جی آپ بالکل، کس طرح ان کو روک سکتے ہیں؟ آپ سنیں، یو ول بی فورس ٹو ہولڈ الیکشن ایٹ دی ول آف دی پیپل، ناٹ اینی ادر. اچھا میرے پاس جو خبر ہے چودھری صاحب وہ یہ ہے کہ اس وقت جو نون لیگ کے اندر اس جو موضوع زیر بحث ہے، اور وہ نون لیگ اس کے اوپر آج کل جو ریسنٹلی شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اپنے بڑے بھائی سے، ان کے پارٹی کے تاحیات قائد ہیں، اب وہ یہ وے اپ کر رہے ہیں آپشنز کہ کیا ہمیں نقصان انتخابات میں جلدی جانے میں ہے، یا پھر ہم اپنا ٹائم پورا کریں اور یہ نہ ہو کہ بعد میں پتہ چلے کہ کچھ بھی نہیں ہمارے پلے رہا. لہٰذا اس کے اوپر وہ بات چیت کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ چودھری صاحب عمران خان کا جو اس وقت لب و لہجہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ فرسٹریٹ ہو رہے ہیں خان صاحب. حکومت کیا کہہ رہی ہے؟ فرسٹریٹ نہیں ہو رہے، میں تو مل کے آیا ہوں. اچھا چلیں، اب حکومتی جتنا مطمئن اور خوش ان کو میں نے دیکھا ہے، یعنی میرا مطلب مجھے تو لگا ہی نہیں ہے کہ وہ وزیر اعظم کے طور پر بیٹھے ہوئے یا وہ میرے خیال میں جو صاحب آپ کو دیکھ کے ان کے وہ کیا کہ چہرے پہ ویسے بھی رونق آ جاتی ہے. بیمار کا حال، مطلب ماما لگنا. اچھا نہیں پیار محبت. اچھا سنیں، اب اگلی سنیں. اب نہیں، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ حکومت کیا کہہ رہی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا تانا کیا لگایا ہے، وہ کس طرح وہ پنجابی کے اندر وہ تھوڑی سی سنائی ہے انہوں نے خان صاحب کو. سنیں ذرا کیا کہہ رہے ہیں مولانا صاحب. عمران خان ختم ہو چکا ہے، اس کی سیاست نمٹ چکی ہے. چند دن کے لیے جس طرح ایک زخمی تڑپتا ہے تو وہ آخری تڑپنا تو اس کا حق ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بس وہ تڑپ رہے ہیں، وہ جو مچھلی بغیر پانی کے وہ تڑپتی ہے نا، وہ کہتے ہیں اس طرح تڑپ رہے ہیں. اس کے بعد جو آپ بات کر رہے تھے رانا ثناء اللہ صاحب جو سب یہ کہہ رہے ہیں کہ سر آئیں خان صاحب اپنی پارٹی کو لے کے آئیں، وہ 25 مئی سے زیادہ جو ہے آپ کو اچھے انداز سے ویلکم کریں گے. سنیے ذرا. یہ اسلام آباد کی طرف بڑھ کے یا مسلح جتھا لے کے پہلے کی طرح جو ہے وہ اسلام آباد پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کے ساتھ پہلے سے زیادہ مؤثر اور بہتر سلوک جو ہے وہ کیا جائے گا، اور اس سے زیادہ یہ ذلیل و رسوا ہو کے واپس ہوگا یا پکڑا جائے گا، کیونکہ اس مرتبہ اس کے پکڑے جانے کے بھی چانسز ہیں. وہ کہہ رہے ہیں زیادہ مؤثر انداز سے، اور جو اس دن انداز اپنایا گیا تھا وہ تو آپ کو پتا ہے طاقت کا بھرپور استعمال ہوا تھا، اور جس طرح کی شیلنگ ہوئی آپ تھی. کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ میں سر میں یہ آپ کو اگلا چاند ایک 60 سنا لوں پھر آپ سے. پہلے اس کی بات کر لیں سر. میں یہ پہلے تو فضل الرحمان. جی 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 فضل الرحمان تو پچھلے 15 سال سے یہی بیان دیتا رہا ہے. تو خان نے وہاں ان کے ہوتے ہوئے ان کو شکست دی اور کے پی میں گورنمنٹ بنائی. 5 سال وہ گورنمنٹ چلی. نمبر 2، اس کے بعد ان کو بڑے بھاری مینڈیٹ کے ساتھ لوگوں نے وہاں اقتدار میں لے کے آئے، اور اسی کارکردگی کی وجہ سے وہ مرکز میں بھی 18 اگست کو 2018 کو عمران خان نے وزیر اعظم کا حلف اٹھایا. اس وقت یہ فضل الرحمان یہی باتیں کر رہے تھے اور گالی گلوچ کرتے ہیں، اور یعنی حد سے بڑی ہوئی. اور یہ رانا ثناء اللہ تو 15,000 دفعہ یہی بیان دیتے رہتے ہیں. اور اب حالت یہ ہے کہ اب پنجاب میں یہ گھستے نہیں ہیں، کیونکہ ایک پرچہ ہوا ہے گجرات میں ان پر، تو اب روتے پھر رہے ہیں. نہ انہوں نے ضمانت کرائی ہوئی ہے. تو بات وہ کریں، عوام ان کے ساتھ ہیں. آنسر از نو. پیپل آر ود دی لیڈر نون ایز عمران خان. پوری دنیا میں پاکستانی جدھر جدھر ہے اور ان کے بہت بڑی اکثریت عمران خان کے ساتھ ہے، ویدر وی لائک اٹ اور ناٹ. اب آگے سنیں رانا صاحب. وہ کہہ رہے ہیں وہ تونی ہم دیں گے اچھے طریقے سے. وہ کیا دھمکی لگا رہے ہیں؟ تھوڑی مل رہی ہے. سنیں ذرا. آگے چاہ پورا نہیں ہوا. سن لیں ذرا سر. اب جب وہ آئے گا نا اسے ایسی دھونی دیں گے کہ وہ وہاں سے ایسا بھاگے گا کہ پھر جو ہے نا اسلام آباد کی طرف منہ نہیں کرے گا. ساتھ میں وہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ ہم خان صاحب کی دھمکیوں میں نہیں آنے والے. یہ بھی سنیں ذرا.
اگر یہ کہتا ہے کہ میں اسلام آباد پہ چڑھائی کر کے آپ سے ڈیٹ لوں گا تو یہ اس کی بھول ہے. یہ چڑھائی کرے تو اس چڑھائی کا مقابلہ جو ہے وہ ہم اللہ کے فضل سے جو ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ طاقت اور عزم کے ساتھ کریں گے. یہ اس کی بھول ہے کہ یہ اس قسم کی دھمکیوں سے جو ہمیں مروب کر لے گا. اس کے ساتھ ہی انہوں نے بات چیت کی بھی دعوت دے دی ہے رانا ثناءاللہ صاحب نے عمران خان صاحب کو. یہ بھی سنیں. تردید یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر 25 مئی کا یہ ٹارگٹ نہ دیتا, اگر یہ دھمکی نہ دیتا کہ میں جی آ رہا ہوں 25 تاریخ کو اور میں ہر چیز جو ہے وہ بہا کے لے جاؤں گا, تو شاید اس حکومت کا, اتحادی حکومت کا الیکشن کے جو ہے وہ ڈیٹ سے متعلق یا عرصے سے متعلق فیصلہ مختلف ہوتا. رانا صاحب وہ کہہ رہے ہیں تونی بھی دینی ہے, ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں بات چیت کرنی ہے تو کریں, ہم آپ سے بیٹھ کے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ خان صاحب اسٹیج پہ چڑھیں, دھمکی دیں اور ہم ان کے جو ہے زیر سر آ جائیں. خاور صاحب معاف کرنا, آپ ان کو بتا دیں آپ عوام کو شکست نہیں دے سکتے, اور عوام نے 17 جولائی کو جو آپ کا حشر کیا پنجاب میں, آپ اس دن سے زخم چاٹ رہے ہیں. آپ نے 25 مئی کے نتیجے میں جو کچھ دیکھا, پنجاب سب سے بڑا صوبہ تھا, وہ آپ سے لوگوں نے چھین لیا. تمام آپ کی دھاندلی اور دھاندلا اور ڈاکہ جو چوری کرنی تھی آپ نے الیکشن پر, اللہ کے حکم سے لوگوں نے اس کو ناکام بنایا. عمران خان کو ہرانا, ان کو سیاسی طور پر, عوامی طور پر شکست دینا آپ کے بس کا روگ نہیں ہے. وہ جس طرح وہ سرگودے دے مارا نے انہوں نے کہا صلح کر لو, بہتر ہے الیکشن مان لیں 2-4 دن آگے پیچھے کر کے قابل قبول ارینجمنٹ پر. خان کو آپ ڈسکوالیفائی کریں, جو صاحب یہ بتائیے گا کہ یو آر ناٹ گوئنگ ٹو اچیو اینی. وہ فواد چودھری صاحب نے بھی ایک دفعہ اقرار کیا تھا کہ ہماری بات چیت ہو گئی تھی کوئی الیکشن کے حوالے سے, جو ہم اسمبلیز کے اندر واپس چلے جائیں اور اس کے بعد پھر اسمبلیز ٹوٹ جائیں گی. یہ سن لیں, پھر اس کے بعد میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اصل ہوا کیا, اور اپنی بھی تھوڑی سی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ان سے 22-23 کو ہر چیز طے ہو گئی تھی, یہ مان گئے تھے اسمبلیاں بھی توڑ دیں گے, ہم الیکشنز کرواتے ہیں, آپ واپس اسمبلیوں میں آ جائیں, الیکشن جو ہے وہ فری اینڈ فیئر, اس کے لیے آپ الیکشن کمیشن جو ہے اس کو اپنا کر لیتے ہیں, ہم اسمبلیوں میں جاتے ہیں, آپ الیکشن کی ڈیٹ دے دیں. تو جو صاحب یہ جو بات چیت کی بات ہو رہی ہے, جو میرے پاس انفارمیشن ہے وہ میں پہلے آپ سے شیئر کر لوں. یہ اس وقت جو فواد چودھری صاحب نے بات کی تھی, پھر دوسری طرف سے جو رانا ثناءاللہ صاحب اور ایک آدھ اور ان کے لیڈران نے کہا جی ہاں پروگرام بن گیا تھا, لیکن خان صاحب نے دھمکی لگا دی کہ میں 25 مئی کو آ رہا ہوں. تو ہم نے کہا کہ خان صاحب آپ آ ہی جائیں, پھر ہم دیکھ لیتے ہیں آپ کو. میرے پاس جو اطلاعات ہیں یہ مختلف اطراف سے میسجنگ ہو رہی تھی, تو ہر کسی نے یہ سمجھا کہ یہی ہونے جا رہا ہے, لیکن ایگزیکٹلی جو سارے کا سارا آپریشن تھا, سارے کا سارا حکومت کو تبدیل کرنے کے بعد جو چیزیں ہونی تھی اسی طریقے سے ہو رہی تھی. تو آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں, کیا کوئی ایسا معاہدہ, کوئی ایسی بات چیت ہوئی تھی کہ اسمبلی ٹوٹ جائیں گی اور اس کے بعد الیکشن میں جانا ہے, لیکن چونکہ خان صاحب نے دھمکی لگا دی اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا جی نہیں, اب ہم نے خان صاحب کی دھمکی کو دیکھنا ہے, خان صاحب کا ہم نے سامنا کرنا ہے, بعد میں دیکھ لیں گے الیکشن کروانا ہے یا نہیں کروانا ہے. اور بھائی ہم نے بہت ساری چیزیں اپنے اوپر خود پابندی لگائی ہوئی ہے, نہیں بہت ضروری ہے چوہدری صاحب, بہت ضروری ہے. لیکن خان صاحب نے بھی جو یہ بات تو کرتے رہے کہ جی الیکشن کروانے کے لیے میں تیار ہوں, الیکشن کروانے کے حوالے سے سوال کر لیتے ہیں, جواب لینا نہیں چاہتے. جی پلیز سر, لیکن وہ جواب ذرا آپ کو پتا نا, ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے جو عرض کیا اس کے لمٹس کے اندر ہی رہ کے بتائیں تو اچھی بات ہے, تاکہ پھر وہ جواب نہیں. او بھائی خان کا تو میں اعتبار نہیں کرتا ان پر, پہلے اناؤنس کریں ٹیلی ویژن پر. ٹھیک ہے, پہلے آپ ٹیلی ویژن پر اناؤنس کریں کہ ہم الیکشن کرائیں گے مہینے فلاں دن, دین وی ول سٹ ود یو, ادروائز وی ڈو ناٹ بلیو یو. ہماری پرائیویٹ جتنی باتیں ہوئی ہیں آپ اس سے مکر جاتے ہیں, منحرف ہو جاتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں, عمل کوئی نہیں کرتے. پھر طاقت کے زور پر, جیسے یہ آپ ان کے بیان چڑھوا رہے تھے, بھائی طاقت کے زور میں تو اگر کچلی جاتی پی ٹی آئی, اس کے بعد 25 مئی کے بعد تو وہ کئی گنا بڑی طاقت کے طور پر آپ کے سامنے آئی ہے اور آپ کو بری طرح شکست دے رہی ہے ہر جگہ, ہر شہر میں. تو آپ کی کس بار پر اعتبار کر لیں, آپ کے ساتھ تو 200 بندہ نہیں نکلتا. لیکن جو صاحب جو سوال ہے اس پروگرام میں شروع سے لے کے ابھی تک جس کے اوپر ہم بحث کر رہے ہیں وہ یہ ہے
کہ طاقت کے استعمال پہ کر کے خاص طور پر خان صاحب چلے طاقت تو نہیں اپنے لوگوں کی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو اکٹھا کر لیں گے اسلام آباد کے ارد گرد حکومت بیٹھی رہتی ہے شہباز شریف کہتے ہیں کہ میں نہیں جاتا تو میں نہیں ریزائن کرتا کبھی ہوا ہی نہیں دنیا میں اچھا نہیں جو اصل میں سٹوری جو آج کل چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ کیا ایم کیو ایم یا کوئی اور چھوٹی جماعت موجودہ حکومت کو چھوڑنے جا رہی ہے اس حوالے سے آپ کے پاس کوئی خبر ہے یا نہیں کیونکہ میرے پاس اطلاعات آ رہی ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر جو ہے کوئی ایک آدھ اتحادی جو ہے وہ سائڈ پہ ہونے جا رہا ہے آپ کے پاس کوئی ایسی اطلاع ہے سارے اتحادی بھی ہو رہے ہیں منادی کرنے والے بھی ہو رہے ہیں سارے ہو رہے ہیں لیکن ہم اس پر جا نہیں رہے اگر یہ بہت زیادہ ان کو پریشانی ہوگی نا پھر اسمبلی میں کسی دن اچانک خان صاحب تو نہیں جائیں گے 120 یا جتنے ان کے ممبر ہیں وہ پہنچ جائیں گے وہ جا کے کہیں گے جی ہم یہاں بیٹھے ہیں تو وہ جو آپ نے بنایا ہوا ہے ایک اپنا اپوزیشن لیڈر وہ بھی گیا اس کی اکثریت بھی گئی اور پھر آپ ان سے نپٹیں گے اور پھر یہ اتحادی اور منادی والے سارے جو ہیں واپس ہو جائیں گے تو وہ بھی ایک آپشن ہے لیکن ابھی تک وہ ایک ہی اوپر کام کرے کہ ہم نے طاقت کے زور پر نہیں عوامی طاقت کے زور پر الیکشن کروانے ہیں کیونکہ عوام ہمارے ساتھ ہے لیکن اس کے ساتھ جو پریشان کن بات ہے نا جو صاحب وہ یہ ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان کو یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ عوام کے اندر دن بدن جو غم و غصہ بڑھتا جا رہا ہے جس انداز سے مہنگائی بڑھ رہی ہے جس انداز سے لوگوں کی زندگیاں اجیرن ہو رہی ہیں جس انداز سے ہر گزرتے دن کے ساتھ لوگوں کے حالات جو ہیں بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں کتنے دن تک یہ حکومت کے ساتھ چمٹے رہیں گے آپ دیکھیں نا ماشاءاللہ سے پرائم منسٹر صاحب یہاں سے لندن سے نیو یارک وہاں پہ ہمارے وزیر خارجہ صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب اور بھی باقی لاؤ لشکر موجود ہے ایک آدھ بندے کی ریپرزنٹیشن ہو سکتی تھی ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اس کو مس کر دیتے ضروری تو یہی تھا کہ ملک کے اندر اس وقت جو حالات و واقعات چل رہے ہیں خاص طور پر سیلاب کے بعد سے وہ اتنے گمبھیر ہیں کہ آپ کو یہاں پہ انتہائی ایک ایمرجنسی والے حالات نافذ کرنے تھے لیکن یہ تو بزنس ایز یوزل چل رہا ہے روزانہ کی بنیاد کے اوپر ماشاءاللہ ہماری جو حکومت ہے اور حکومت کے عہدیداران ہیں ان کی پریس کانفرنسز کا ایک ہی جو ہے نقطہ ہوتا ہے ایک ہی سبجیکٹ کے اوپر وہ بات کر رہے ہوتے ہیں وہ ہے عمران خان کہ عمران خان کو کس طرح کوئی ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر جو ہے ناک آؤٹ کرنا ہے عمران خان کو کس طرح ہم نے چونکہ سیاسی طور پر تو ہرا نہیں سکتے تو غیر سیاسی وہ کون سے حربے ہیں جن کو ہم نے استعمال کرتے ہوئے عمران خان کی سیاست کا خاتمہ کرنا ہے لیکن یہ ایسا سب کب تک چلے گا کیسے ایسے حالات جو ہیں جو پاکستان کی عوام ہے وہ برداشت کریں گے اور کب تک کریں گے نہیں اس طرح نہیں ہو سکتا کیونکہ سب سے بڑا خرابی ہو گئی ہے آپ کی اقتصادی صورتحال اکانومی از گوئنگ ڈاؤن اور ڈالر گوئنگ اپ اینڈ روپی گوئنگ ڈاؤن اور باقی بھی انڈیکیٹرز کوئی پازیٹیو نہیں آ رہے اور اب جو ہے 3 کروڑ کے قریب لوگ جو ہے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور آپ کو تو ہمیں تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ مجھے جتنی بڑی بڑی این جی اوز نے وہ ان کے میں اجتماع میں گیا ہوں چودھری محمد سرور سابق گورنر انہوں نے 8-10 ارب روپے کا ابھی تک تقسیم کیا ہے یہ مختلف جو ہے سیلانی ٹرسٹ یہ الخدمت یہ وہ اخوت یہ سرور کی سرور فاؤنڈیشن اور ان لوگوں نے تو کمال کر دیا ہے اور یعنی ناقابل یقین لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں جو تکلیف دہ بات ہے گورنمنٹ صاحب ڈوب مرنے کا مقام ہے وہ کہتے ہیں ابھی تک بھی ہم ڈوبے ہوئے لوگ جو ہیں ان میں صرف آدھے تک نہیں پہنچ سکے اب یہ وہ حالات ہیں اچھا ویسے چودھری صاحب جاتے جاتے آپ نے چونکہ چودھری سرور صاحب کا سابق گورنر پنجاب کا ذکر کر دیا ہے انہوں نے کوئی اپنی جو ہے فیوچر کی پارٹی کے حوالے سے کچھ فیصلہ کر لیا یا ابھی سوچ بچار کا شکار ہے یا تحریک انصاف کا وہ حصہ ہی رہیں گے اگر آپ کے پاس انفارمیشن ہے تو پلیز شیئر کریں نہیں ابھی تک وہ نہ تو وہ پی ٹی آئی میں ہے تو نہ پی ٹی آئی سے باہر ہے کہیں درمیان میں معلق ہے فی الحال معلق ہے جس طرح ملک معلق ہے لیکن بہتر ہے اس طرح کے بڑا نام ہے قادر شخصیت ہے ہی از این ایسٹ فار پاکستان سرور کا میں نے یو کے میں دیکھا آپ بھی وہاں رہ کے آئے ہیں کہ لوگ بڑا عزت احترام ہے اب دیکھیں نا گارڈن براؤن نے ان سے مل کے تو 50 کروڑ کا پاکستانی ادھر اناؤنس کیا
اور وہ یہ کسی وقت ہم ایک این جی اوز کے ساتھ نا جو کام کر رہے ہیں گراؤنڈ پر، میرا خیال ہے تو ایک سیگمنٹ کریں ان کے ساتھ. نہیں، بحثیت پولیٹیشین وہاں پہ جو ٹائم گزارا انہوں نے یو کے پاکستان کے اندر، پہلے نون لیگ کا حصہ بنے، پھر تحریک انصاف کا، وہ کہتے ہیں کوئی ججمنٹ غلط کر گئے ہیں وہ پاکستانی سیاست کے حوالے سے. اینی ویز کسی دن موقع ملا ان سے بات کریں گے. ابھی جو صاحب ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ نواز شریف صاحب کی ملک واپسی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے کیا. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. ناظرین، اس وقت نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے کافی آپ چہ مگوئیاں سن رہے ہیں. نواز شریف صاحب واپس بھی آنا چاہتے ہیں. ہم نے مختلف اوقات میں مریم صاحبہ کو سنا کہ ان کا بس چلے تو وہ اگلی فلائٹ پکڑ کے آ جائیں. وہاں بیٹھے نواز شریف صاحب بھی مختلف جو لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں میرا واپس آنے کو بڑا دل کر رہا ہے. لیکن واپس آنے میں رکاوٹ کیا ہے؟ اپنی حکومت ہے، پاسپورٹ بھی ہمیں بتایا گیا کہ وہ مل چکا ہوا ہے. ان کی واپسی کے لیے کیا نون لیگ کے اندر کوئی تیاریاں ہو رہی ہیں؟ رانا ثناءاللہ صاحب نے کچھ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ کیا پلاننگ کر رہے ہیں. پہلے یہ سن لیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے اس صورتحال میں کب واپس جانا ہے، کس طرح سے بیانیہ بنانا ہے، کس طرح سے بات کو آگے بڑھانا ہے، کس طرح سے اس فتنے کا اور اس ناسور کا مقابلہ کرنا ہے، یہ وہ بہتر جانتے ہیں. اور اس کے مطابق جو ہے وہ پلاننگ ہو رہی ہے، اس کے مطابق سوچا جا رہا ہے، اس کے مطابق معاملات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. اور جو کام آج سے 3 ماہ یا 2 ماہ یا 4 ماہ بعد ہونا ہے اسے آج نہیں کیا جائے گا. جس وقت ان کا آنا ہمارے لیے پولیٹیکلی بینیفیشل ہوگا، زیادہ سے زیادہ بینیفٹ ہوگا، اس کے مطابق وہ انشاءاللہ تعالی واپس آئیں گے اور اگلا الیکشن جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو لیڈ کریں گے. پارٹی کے سینئر رہنما وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ اپنے قائد کی واپسی کے حوالے سے ان کو کیا خدشات ہیں اور وہ کیا سوچ رہے ہیں اور پارٹی کے اندر کیا سوچ پائی جا رہی ہے؟ خواجہ آصف صاحب کی زبانی سن لیں. اگر میاں صاحب نے کل آنا ہے نا تو میں چاہوں گا کہ آج آ جائے. ہمیں اتنی جلدی ہے لیکن کسی طریقے سے یہ وہاں پہ فیصلہ کیا جائے گا کہ میاں صاحب وہاں پہ آئیں. ان کو وہاں پہ انصاف جو ہے وہ اس کی انشور ہو، انصاف جو ہے جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کا ازالہ ہو. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اس کو مد نظر رکھ کے میاں صاحب جو ہیں، تو ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا فیصلہ کریں جس سے ہماری مشکلات میں اضافہ. اچھا، یہ کافی باتوں کو وہ مد نظر رکھ رہے ہیں چودھری صاحب. آپ نے خواجہ آصف صاحب کو بھی سنا اور رانا ثناءاللہ صاحب کی یہ آپ نے بیانات سنے. وہ کیا سوچ بچار کر رہے ہیں؟ پلاننگ کیا ہے؟ ڈر کس چیز کا ہے؟ جی، ایک تو خان صاحب خاور گورنمنٹ صاحب معاف کرنا، پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں بری طرح خوفزدہ ہیں عمران خان سے اور ان کی بڑھتی ہوئی طاقت سے اور مقبولیت سے. فتنہ قرار دے رہے ہیں. نہیں فتنہ قرار دے. ابھی اس نے ایک اور ابھی وہ فضل الرحمان نے آج کہا کہ جی وہ عمران خان امپورٹڈ چور ہے. بس ان کو اور پکڑتی کیوں نہیں گورنمنٹ ان کی، یعنی گورنمنٹ میں سارے آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ یہ میرا خیال ہے اب ان کی جو ہے نا جنجلاہٹ طاری ہو گئی ہے. نواز شریف وہ کہتے ہیں جی میں نے آ کے ایک دن کے لیے آدھے منٹ کے لیے بھی جیل نہیں جانا، میرا سارے کانٹے جو ہے راستے کے، میری ساری سزائیں، میرے سارے مقدمے سب کچھ کلین سلیٹ کر کے مجھے وہاں سے بلاؤ پھر میں آؤں گا، ورنہ میں نہیں آتا. تو نمبر 2، شہباز شریف کو بھی کوئی ان کے بلانے کی جلدی نہیں. وہ کہتے ہیں جب تک میرے یعنی اب جتنے دن میرے لگتے ہیں اقتدار میں لگ جائیں، نہ مجھے نواز شریف نے پہلے بنایا تھا وزیر اعظم، نہ اب بنائیں گے، لہذا یہی میرا اس وقت میں تھا. دا لگ گیا. لیکن جی صاحب جو میاں جاوید لطیف صاحب ہیں وہ ان کی سنیں تو صحیح، ان کی آپ باتوں کے ساتھ اختلاف کریں، اعتراف کریں، لیکن وہ بات بڑی سیدھی کرتے ہیں. وہ کوئی لگی لپٹی نہیں رکھتے. ان کی بات سن لیں کہ میاں صاحب کیوں نہیں ملک میں واپس آ رہے، وہ بڑے واضح انداز میں بتا رہے ہیں. ہمارے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ جو مہنگائی بڑھ رہی ہے. اب آپ حکومت میں ہو، کم از کم مہنگائی کو اس جگہ رک جانا چاہیے، روک لینا چاہیے، تب آپ کی پرفارمنس پہ کوئی یقین کرے گا جو مسلم لیگ کی ماضی کی ہے. اور اگر یہ مہنگائی بڑھتی جائے، یہ رکنے کا نام بھی نہ لے، تو ہمیں ایک لمحے بھی حکومت میں رہنے کا حق نہیں ہے.
एहसन इकबाल साहब ने भी कोई इसी तरह की मिलती जुलती बात की है, वो भी सुन लें, फिर चौधरी साहब से बात करते हैं और मैं भी आपको कुछ अंदर की बात बताऊंगा कि जो है असल डर क्या है नवाज शरीफ साहब को। हमने जो इस मुल्क के लिए अगर मुश्किल फैसले किए हैं तो हमारा हक है कि हम इस मुल्क की मईशत को स्टेबलाइज करके अवाम के सामने जाएं। ये तो नहीं है कि जहर हम खाएं और हलवा जो है इमरान खान के सामने चला जाए। जय साहब, जो मेरे पास इतलात है ना, इनकी जब मुलाकातें होती हैं लंदन के अंदर या वैसे ये जूम पे बैठ के नवाज शरीफ साहब लंदन में और बाकी कायदीन पाकिस्तान के अंदर बैठ के बात करते हैं, तो अक्सर औकात जो है नवाज शरीफ साहब ऑफ द कफ जरा लाइटर मूड में कहते हैं, जनाब आला पहले भी एक दो दफा आपको याद होगा जनम शरफ के जमाने भी मैं वापस आया था, मुझे यही बताया जाता है कि जी जब आप लैंड करेंगे तो जमे गफीर होगा, पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग निकलेंगे वेलकम करने के लिए कि जो है पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर ऐसा वेलकम कभी किसी ने नहीं देखा। लेकिन जब मैं आता हूं तो उसके बाद पता चलता है वहां पे बंदा ही कोई नहीं है। तो क्या आप लोग तैयार हैं मुझे रिसीव करने के लिए? फिर वो जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उस मीटिंग के, वो फिर एक दूसरे का मुंह देखना शुरू कर देते हैं कि कोई वहां पे बंदा गारंटी दे, एश्योरेंस करवाए कि नहीं मियां साहब इस दफा मेरे पे आप एतबार कर लें। क्योंकि आपको याद होगा जनम शरफ के जमाने में जब ये आए थे नवाज शरीफ साहब, तो बहुत सारे इनके जो लीडरान हैं उन्होंने बजाते खुद जाके गिरफ्तारियां करवा ली थी। किसी ने थानेदार को फोन कर लिया, किसी ने अपने किसी और एसीडीसी को फोन कर लिया, यार वो मुझे 2-4 दिनों के लिए नजरबंद कर दो, मुझे अरेस्ट कर लो, ताकि वो जो मुश्किल मरहला है उसमें ना जाना पड़े। लिहाजा नवाज शरीफ साहब को अपनी पार्टी का बड़ी अच्छी तरह अंदाजा है कि वो कितने पानी में है और उनका किस तरह वेलकम करेंगे। लिहाजा आपकी बात 100% ठीक है, स्टोरी यही है। वो चाह रहे हैं, जो इस वक्त नवाज शरीफ साहब हैं, वो चाह रहे हैं कि लिखी पड़ी बात करें, को अदालतों से फैसले आ जाएं। जिस तरह माशाल्लाह नैब से जो केसेस हैं वो आप देख रहे हैं कि बड़े अच्छे अंदाज से खत्म हो रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता मामला ठीक हो रहे हैं। तो असल मामला ये है। अब आप बताइएगा चौधरी साहब कि ये कब तक मामला जो है जो बड़े मियां साहब के लिए ठीक हो जाएंगे मुल्क में, फिर वो वापस आएंगे? उनके अब ठीक है जी, सत्य खैर है, लेकिन जो आपको और मुझे और सबको नोट करना पड़ेगा ना, फर्ज करें वो इमरान खान के दुश्मनी तो अपनी जगह है ना, उनको तो वो एक सेकंड के लिए बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन मसलन अभी अनाउंस करती है नून लीग या उनकी हुकूमत कि नवाज शरीफ फलां दिन 3 बजे इस्लामाबाद लैंड करेंगे, तो इमरान खान जो है वो उसके साथ ही अनाउंस कर देंगे कि लियाकत बाग से हम जलसा लेके जुलूस लेके आ रहे हैं। तो उधर इमरान खान का बंदा 10 लाख होगा, इनका होगा 20,000। तो क्या लोगों को पता चल जाएगा कि इनके पल्ले कुछ नहीं है, बल्कि जो हैं वो उल्टे जाके मुजाहरे कर रहे होंगे। तो ये फंस गए हैं बुरी तरह। अब इनके पास जो नैरेटिव क्या बनाना है, भाई लाओ ये कोई मतलब है कि घड़ के चीज़ें बनानी ने तुसा, या तो आपके पास कोई बेचने को चीज़ है तो लाएं। हैव यू डन एनीथिंग पॉजिटिव? उस दिन आपके सामने है शब्बर जैदी जो एक यानी वो बहुत ही अच्छे अपने मकाम रखते हैं, उन्होंने कहा जी आई कैन नॉट पॉइंट आउट एनीथिंग पॉजिटिव दैट दिस पीडीएम गवर्नमेंट हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड। उसके बाद क्या है, और कोई ले आए किसी और। उन्होंने जो साहब ये भी बताया था, उन्होंने ये भी कहा था कि मैं कोई भी एक ऐसा इकदाम जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, साबिक प्राइम मिनिस्टर और तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जो उठाया है उसको आप गलत साबित नहीं कर सकते और मुझे उसमें कोई गलती नजर नहीं आती। उनके ये भी अल्फाज थे। जाहिर है वो चैलेंज तो हमेशा करते रहते हैं। जी प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। खैर मुझे तो बहुत सारे उनके इकदाम है जिसको गलती मैं समझता हूँ। नहीं वो मुझे पता है, आपको भी पता है। नहीं लाहौर नहीं, ओवरऑल देखना पड़ेगा ये लाहौर क्या हुआ। लेकिन हम उसमें नहीं जाते। वी साइड विद हिम बिकॉज ही स्टिल बेटर देन द रेस्ट। ओके, दैट्स ऑल। एग्री। तो बात यह है कि नवाज शरीफ आए या जाए, इट विल आल्सो हेल्प इमरान खान। याद रखना, जब भी ये लैंड करने का ऐलान करेंगे इससे इमरान खान की जद्दोजहद और तेज होगी। इनको डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश करेंगे, इससे भी उनको फायदा होगा, क्योंकि कर ये सस्टेन नहीं होनी। जिन फ्लिमजी से आउटलैंड फजूल अल्जामात पर उनको ये कराना चाहते हैं नहल, वो तो इनके गले का मतलब ऐसा ये इनको जूत पड़ेंगे, ये आप याद करें। अच्छा, इसके ऊपर मैं भी आपको खबर दे दूं
میری پچھلے دنوں جو تو آپ کو کس نے منع کیا ہے خبر دینے سے؟ نہیں بالکل سر ضرور دیں گے. میری دیا ملاقات کریں، زیادہ خبریں دیا کریں. میری ملاقات ہوئی تحریک انصاف کے ایک بڑے لیڈر سے. آپ سمجھیں کہ جو خان صاحب کے بعد جو ہے پہلا دوسرا نمبر جو بھی آپ دینا چاہیں دے لیں. تو ان سے جب بات ہو رہی تھی خاص طور پر جو بڑے میاں صاحب نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے، تو میں نے پوچھا جی پارٹی کے اندر کیا سوچ پائی جاتی ہے، آپ لوگوں کو کیا ڈر ہے؟ کیونکہ نون لیگ یہ کہتی ہے کہ جب تک نواز شریف صاحب ملک میں واپس نہیں آتے ہمارا الیکشن نہیں بنے گا. بڑے میاں صاحب آئیں گے، نواز شریف صاحب آئیں گے، وہ پارٹی کو لیڈ کریں گے تو پھر ہماری کمپین بنے گی، پھر لوگ باہر نکلیں گے. تو میں نے کہا آپ ڈرتے کیوں ہیں؟ جو بقول جو ہے کوٹ ان کوٹ ان کا جو بیان تھا، جو میرے ساتھ انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے اندر یہ بات اب سوچی جا رہی ہے اور ان پرنسپل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی واپسی ہمارے حق میں ہے. جو آپ بات کریں وہ آئیں، ہمارا مقابلہ کریں، ہم ان کا مقابلہ کریں. کچھ نہیں جانا. اس کے علاوہ ہمیں یہ جو بہانے ہیں نا کہ نواز شریف صاحب وہ آئیں، ان کے خلاف کیسز ہیں، کیسز کا سامنا کریں. جیسے مریم کا تو میتھ ایکسپوز ہو وہ آ کے اپنے کیسز کا سامنا کریں. ملک کی ہمارے ملک کے اندر عدالتیں آزاد ہیں، عدالتیں جو بھی ان کے حوالے سے فیصلہ کریں گی. عدالتیں اگر یہ سمجھتی ہیں کہ ان کو الیکشن لڑنا چاہیے، ان کے اوپر یہ جو قدغنیں لگی ہیں وہ غلط ہیں، تو وہ بالکل فری اینڈ فیئر ہے، الیکشن کے اندر حصہ بن سکے. اچھا، تو مسئلہ وہی ہے کہ کیا وہ لندن، ظاہر ہے آپ بھی لندن ایک دو دفعہ میں گیا، وہاں پہ موجود تھے، لیکن وہ سردیوں کا موسم تھا، سردیوں تو کافی وہاں پہ شدید ہوتی ہیں. گرمیوں میں چوہے صاحب لندن چھوڑنے کو دل کرتا ہے کسی کا. آپ کا گھر ایک ایون فیلڈ میں ہو، سامنے ہائیڈ پارک ہو، زبردست ماحول ہو، تو کیا اب یہاں پہ گرمی، عمران خان جس طرح وہ کہتا ہے کہ یہ تو پاگل ہے، مریم صاحبہ کہتی ہیں یہ پاگلوں کی طرح پورے پاکستان میں گھومتا پھرتا رہتا ہے، تو کیا نواز شریف صاحب آ کے اتنی گرمی برداشت کریں گے یا اتنے لمبے جلسوں کے ٹور پر جائیں گے؟ جی وہ انہوں نے کیا کرنا نہیں کرنا، اللہ کے واسطے جولیاں پھیلا پھیلا کے لوگ بد دعائیں دے رہے ہیں کہ ملک میں کوئی روٹی روزگار کا بندوبست کریں، کہ لوگوں کو سکھ کا سانس آئے، کوئی ان کی زندگیوں میں کوئی بہتری آئے. عمران خان سے کم از کم لوگوں کو توقعات ہے ایک بڑی، اگر فیلڈ میں ایک پاپولر اور ایک بڑی پارٹی میدان میں رہے تو وہ جمہوریت کے لیے، آئین کے لیے، ملک کے لیے، قانون کے لیے، سب کے لیے بہتر ہے، اور وہ ہو رہا ہے. اس لیے مجھے توقع ہے کہ ملک ایک موڑ مڑے گا اور اٹ ول موو ان دی رائٹ ڈائریکشن. ابھی تک ایسا کوئی نظر آ نہیں رہا. دیر از نتھنگ گوئنگ رائٹ، لیکن ہیپن اٹ مسٹ. انشاءاللہ ہماری امید ہے اور ہماری دعا بھی ہے. لیکن جو صاحب یہ لندن جو یاترا ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کی، اس کے بعد خبریں بڑے تواتر سے آ رہی ہیں کہ پنجاب کے اندر حکومت تبدیل کرنے کے حوالے سے کوئی نیا پلان بنایا گیا ہے. بڑے میاں صاحب نے چھوٹے میاں صاحب کو گو اہیڈ دے دیا ہے. یہ سنیں ذرا مریم صاحبہ نے کیا فرمایا، تو اس کے بعد پھر آپ سے کوئی اندر کی بات کی سٹوری لیتے ہیں. یہ جو آپ نے پنجاب کی بات کی، دیکھیں وہ عدالتی حکومت ہے، وہ ناجائز حکومت ہے، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے. جتنی جلدی ہو جائے اتنا بہتر ہے. اچھا، جب الیکشن ہو رہے تھے ضمنی انتخابات، اس وقت حمزہ صاحب نے کیا کہا تھا، حمزہ شہباز صاحب نے، کہ جی الیکشن ہو گئے تو اس کے رزلٹ کے حوالے سے میں کیا کہوں گا، مانوں گا یا نہیں مانوں گا، یہ سنیں ذرا. اگر 17 کو عوام فیصلہ کرتے ہیں جس کے حق میں فابیا، اس کو اپنا جو ہے وہ قائد ایوان منتخب ہونا چاہیے. اور جب عوام کا فیصلہ آیا تو ملک احمد صاحب ان کے سرکردہ لیڈر ہیں پنجاب میں، انہوں نے کیا فرمایا، یہ بھی سن لیں. کھلے دل سے تسلیم کرتا ہوں کہ تحریک انصاف کو ایک بڑی لینڈ سلائیڈ وکٹری ہوئی ہے. عوام نے اپنے رائے کا اظہار کیا، ہم عوام کی رائے کا احترام کرتے ہیں. I accept that PTI has won. تحریک انصاف جیتی ہے، ہمارے ہم جیتنے والوں کو مبارک دیتے ہیں، اپنی شکست تسلیم کرتے ہیں. تو چودھری صاحب یہ چینج آف ہارٹ کیا ہو گیا جب ایک انتخاب ہو گیا، لوگوں نے رائے دے دی، لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اس وقت پنجاب کے اندر چودھری پرویز لائی صاحب پی ٹی آئی کے امیدوار اور ایز اے چیف منسٹر جو بنے وہ رہیں، تو پھر ان کو تکلیف کیا ہو گئی ہے شروع؟ ظاہر ہے ان کو تکلیف تو ایک ہی ہے کہ میاں صاحب اگر واپس آتے ہیں تو پنجاب کی حکومت نہ اپنی ہو، تو پھر مزہ تو نہیں ہے نا چودھری صاحب؟ نہیں، اس میں تو واضح بات ہے، پنجاب بڑا صوبہ ہے، یہاں انہوں نے من منی کرنی تھی، انتقامی کارروائیاں کرنی تھی، اور وہ 25 مئی کو بھی جو کچھ انہوں نے کیا کہ مخالفوں کی گاڑیاں جو ہیں وہ توڑی جا رہی ہیں، خواتین کو گھسیٹا جا رہا ہے،
مردوں کو اٹھا کے راوی میں پھینکا جا رہا ہے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے. تو یہ واقعات آپ نہیں کروا سکتے نا, وہ ان کے پلے نہیں رہا کچھ, یہ جی جعلی ہے, وہ فلانا ہے, ڈمکانا ہے. او بھائی آپ توڑ سکتے. میں نے آج وہ ان کے پارلیمنٹری لیڈر سے ملاقات میری ہوئی, ساجد بھٹی, جو کاف لیگ کے. میں نے کہا جی وہ چوئی شجاعت ایک اور امیدوار لا رہے ہیں, فلان لا رہے ہیں. انہوں نے کہا جی جس نے لانا ہوتا تو لے آتا, تو ایسی کوئی بات نہیں, ہمارے سارے بندے انٹیکٹ ہیں. وہ ساجد بھٹی سالڈلی کھڑا ہے. تو وہ یہ آپ کے وہاں کے حافظ آباد سے ہیں. تو یہ نہیں, میں نے کہنا یہ تھا ہم بھی ان ٹچ ہیں. ابھی ان کو دور دور تک کوئی خطرہ نہیں ہے. دیکھیں جی بندے توڑنا, ہاں پیسے دے کے آپ لوگوں کو خرید کے, اب بندہ وہ ایم پی اے جو ہے 10-15 ان کو چاہیے کہ وہ اپنی سیٹیں چھوڑ دیں, اور سیٹیں خالی ہو جائیں گی تو ان کی اکثریت ختم ہو جائے گی. مخالف کو آپ ووٹ دے نہیں سکتے. وہ خرید و فروخت بند کر دی ہے عدالتوں نے. ہیٹس آف ٹو چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال, انہوں نے اس راست روکا. اور 17 جولائی کو الیکشن بھی جو فری فیئر امپارشل ہوئے ہیں ان کی مداخلت سے ہوئے, آپ کے سامنے یہ سارا. بالکل, یہ میں اس کا آئی وٹنس اکاؤنٹ ہوں, آپ کی بات بھی ہوئی تھی. لیکن جو صاحب دیکھیں, بات تو ان کی طرف بھی ایک لاجیکل ہے نا, کہ وفاق کے اندر آپ کی حکومت ہے, 27 کلومیٹر کا یہ ایریا ہے, تو بغیر پنجاب کی حکومت کے نون لیگ یا پی ڈی ایم کے پاس کیا ہے؟ لہٰذا اگر بڑے میاں صاحب نے واپس آنا ہے, اگر پی ڈی ایم نے اگلے انتخابات میں ایک جو ہے ایڈوانٹیج پوزیشن سے اگلے انتخابات میں جانا ہے, تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ پنجاب میں ان کی حکومت واپس ملے. خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ زرداری صاحب بھی آ رہے ہیں لاہور کے اندر, وہ دوبارہ سے وہاں پہ ڈیرے لگائیں گے. یہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ آپ نے بات بالکل صحیح کی کہ اگر یہاں پہ اگر بندوں کو خریدنے کی ایک دفعہ پھر کوشش کی گئی تو پاکستان کے اندر ایک بدقسمتی سے ایک تاریخ تو رہی ہے کہ پیسہ جب آتا ہے تو پھر لوگوں کے ضمیر جاگ جاتے ہیں. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا چودھری پرویز لائی صاحب ریزسٹ کر پائیں گے, یا پی ٹی آئی کے لوگ یہ جو اٹیمپٹ ہونے جا رہی ہے, لگ یہی رہا ہے کہ ایک سیریس اٹیمپٹ ہونے جا رہی ہے, اس کا مقابلہ کر پائیں گے؟ وہ 100% کمفرٹیبل ہیں, اور عوامی طاقت ہی ان کی اسٹرینتھ ہے, ان کی وہ ویکنس نہیں ہے. عوامی قوت کی وجہ سے کوئی ایم پی اے اپنی پارٹی پی ٹی آئی کو چھوڑ کے کسی دوسری طرف نہیں جا رہا. لوگوں سے جوتے کون کھائے, کالیوں جھنڈیوں سے کون استقبال کرائے, چور چور کے نعرے کون سنے, لوٹا لوٹا کا راگ کون فیس کرے اور اپنے علاقے میں جا کے ووٹ بھی مانگے, جیسے آپ نے دیکھا 17 جولائی کو لوٹوں کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو اس لیے کوشش کرنے میں تو نو بڈی کین اسٹاپ دیم. بٹ آج کی دوپہر یعنی 4-5 بجے تک جو میری اطلاع ہے, بلکہ اس وقت رائے ممتاز جو اسپیشل سیکرٹری ہیں اسمبلی, یعنی سرکاری ملازم, وہی موجود تھے جب ساجد بھٹی صاحب سے میری تفصیلی بات ہوئی ہے. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے نہیں ان میں کمفرٹ لیول جو تھا وہ واز سیکنڈ ٹو نان. چلیں چیئر صاحب, بریک کی طرف چلتے ہیں, اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ مریم صاحبہ نے ایک پینترا بدلا ہے اپنے چچا پرائم منسٹر صاحب کی پرفارمنس کے حوالے سے. اچھی رہی, بری رہی, وہ کیا پینترا ہے, یہ بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. ناظرین, پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب لندن گئے, اور لندن میں ان کے چچا اپنے جو بڑے بھائی سے ملاقات ہوئی. تو مریم نواز صاحبہ جو اپنے چچا جان کے حوالے سے پہلے کیا کہا کرتی تھی ان کی پرفارمنس کے حوالے سے, وہ سن لیں, اور اس کے بعد کیا کہا وہ بھی آپ کو سنائیں گے. نواز شریف اس مٹی کا بیٹا ہے, اپنی حکومت چھوڑ دے گا مگر لوگوں پہ بوجھ نہیں ڈالے گا. اگر سر جھکا کر عمران خان کی طرح آئی ایم ایف کی ساری شرائط ماننی پڑتی, سر جھکا کے عمران خان کی طرح کہہ دیتا کہ ہاں جی پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھاؤں گا, ڈیزل کی قیمتیں بھی بڑھاؤں گا, اسٹیٹ بینک کو بھی گروی رکھ دوں گا, تو یہ کوئی مشکل کام تھا؟ نواز شریف کہتا ہے حکومت چھوڑ دوں گا لیکن اپنے لوگوں پر بوجھ نہیں ڈالوں گا. کیا یہ کوئی مشکل کام تھا سر جھکا کے آئی ایم ایف کے تمام مطالبات ماننا؟ یہ مریم صاحبہ فرما رہی تھی. لیکن کل کیا فرمایا انہوں نے جب ان کے جو ہے آج ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے اپنے چچا جان آئی ایم ایف اور عمران خان صاحب کے حوالے سے کیا فرمایا, یہ بھی سن لیں.
महंगाई की वजह शहबाज शरीफ साहब नहीं, महंगाई की वजह वो IMF का मुआहदा और इमरान खान की 4 साल की नालायकी और नाअहली है, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी आजकल जो है वो इस पोजीशन में है कि उसको ठीक करने की कोशिश के बावजूद भी अभी वो ठीक नहीं हो सक रही। जय साहब, इस महंगाई की वजह इक़्तिदार से चिमटे रहना या कोई और आपकी समझ में? इक़्तिदार से चिमटे रहना 3 चीज़ों के लिए, जितने मुकदमे हैं, जितनी सजाएं हैं, जितने इन पर यानी रिकवरी के सूट्स हैं, वो सारे दाखिल दफ्तर कराए जाए। एक आगे कोई रास्ता हमवार किया जाए कि हम किसी तरह दोबारा इक़्तिदार में आके